صاحب ایک ویور ہیں، وہ کہتے ہیں، میں سوال پڑھ دیتا ہوں کہ ان دنوں کئی لوگ زیادہ فارغ ہیں، تو آپ لوگ کس کتاب کے مطالعے کی طرف رہنمائی فرمائیں گے؟ انہوں نے اسپیسیفک کر دیا، میں ذرا جنرل کر دوں کہ کون کون سی ایسی مصروفیات ہو سکتی ہیں کہ جو اس وقت میں اپنائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، مصروفیات جو ہے نا، جس بندے نے کچھ کرنا ہے، اب یقین کریں اس کے لیے یہ 14-15 چھٹیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ٹھیک، مجھے اب 1 سال کی چھٹی دے دیں، سبحان اللہ، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ میرے پاس پڑھنے کے لیے اتنا کچھ ہے ماشاءاللہ، کہ میں نے اکثر تو جنت کی لائبریری کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں جائیں گے تو سارا ادھر مطالعہ کریں گے، لیکن یہی پڑھنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ وہ پورا نہیں ہوتا۔ اب کیا کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز بما سنتوں اور نوافل کے، اس کو اپنا معمول بنائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت، اسے اپنا معمول بنائیں، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو روزانہ ایک منزل پڑھنے کا فرمایا گیا نا، قرآن پاک کی 7 منزلیں، یعنی 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو قرآن پورا ہو جاتا ہے، تو بھائی 7 دنوں کے اندر ایک قرآن پاک ختم کر لیں، نہایت فضیلت والی چیز ہے، اور قرآن سراسر شفا ہے، ہوا شفاء، وہ شفا ہے، تو لہذا قرآن پاک کی تلاوت۔ اچھا، اتنی نہیں کر سکتے تو چلے جتنی کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت میں سورہ یاسین کا روزانہ پڑھنا، اسی طرح سورہ ملک کا جو رات کو تلاوت کرنا، اسی طرح سورہ دخان کی رات کو تلاوت کرنا، کہ سورہ دخان کی جو تلاوت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح تک دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ سورہ ملک کی جو رات کو تلاوت کرتا ہے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، 1 مرتبہ پڑھیں 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ۔ تو لہذا یہ اعمال جو ہیں یہ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت اچھا ہوگا کہ جب آپ فارغ ہیں تو یہ صورتیں زبانی یاد کر لیں، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ دخان اور سورہ رحمان، سورہ واقعہ، یہ روزانہ بھی پڑھیں اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ سورہ واقعہ کے بارے میں یہ ہے کہ جو روزانہ سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی محتاج نہیں ہوگا، تو سورہ واقعہ روزانہ پڑھنا معمول بنا لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ اچھا، پھر یہ جو صورتیں، ان صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ لیں، کیونکہ ترجمہ تفسیر پڑھیں گے نا تو یہ سمجھ آ جائیں گی ساری۔ تو اب جب آپ تلاوت روزانہ کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ آپ کو اس کا معنی اور مفہوم سمجھ آ رہا ہوگا اور آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ جب آپ سورہ رحمان پڑھیں گے اور جنت کے واقعات اور جنت کی باتیں پڑھیں گے اور خدا کی نعمتوں کا پڑھیں گے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو، اور ساتھ میں نعمتیں 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 یہ چل رہی ہوں گی۔ سورہ واقعہ پڑھیں گے، اس میں جب آپ جنتیوں کے بارے میں پڑھیں گے، اصحاب الیمین کہ دائیں طرف والے کیا ہے، فی صدر مخدود و طلح ممدود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ تو جب جنت کے پھلوں کی، نعمتوں کی، وہاں کے بچھے ہوئے کارپٹس کی، وہاں کے بچھے ہوئے جو ہے وہ تختوں کی اور زیورات کی، جب آپ یہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، جنت کا اشتیاق، آخرت سے محبت، خدا سے محبت آپ کی بڑھ جائے گی۔ جب آپ سورہ یاسین پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کے دلائل پڑھیں گے کہ وہی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، جب آپ یہ پڑھیں گے کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ اس نے سبزہ پیدا کیا، درخت پیدا کیا، آسمان و زمین کا نظام چلا رہا ہے، سورج چاند سب ایک نظام سے چل رہے ہیں، اور وہ دوبارہ انسانوں کو پیدا کرے گا اور اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کی شان تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی شانیں پڑھیں گے تو اب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ تو لہٰذا یہ معمول بھی بنایا جا سکتا ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں، یعنی سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ ملک، اور یہ جو صورتیں ہیں، اسی طرح اس کے علاوہ وہ صورتیں جو ہم عام طور پہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، جیسے 30ویں پارے کی جو صورتیں ہوتی ہیں، ان صورتوں کو زبانی یاد کر لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا ترجمہ تفسیر صراط الجنان سے پڑھ لیں۔ آپ صراط الجنان سے آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس کا پورا مفہوم بھی سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ اگر آپ مطالعہ ہی کرنا چاہتے ہیں کہ جناب مجھے مطالعہ کرنا ہے،
آپ صراط الجنان کو پکڑیں اور مطالعہ شروع کر دیں، اور جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اچھا، اسی طرح امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے نیکی کی دعوت، اس کو پڑھیں۔ فیضان نماز، اسے پڑھ لیں۔ اور اس کے علاوہ اور مکتبۃ المدینہ کی المدینۃ العلمیہ کی بڑی زبردست کتابیں چھپی ہیں، اب وہ پڑھ لیں۔ تو جس نے مطالعے کی طرف جانا ہے وہ اس طرف چلا جائے۔ اچھا، اسی طرح وہ کتاب سبحان اللہ، اللہ والوں کی باتیں، حلیت الاولیاء کا جو ترجمہ ہے، اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ جو اس میں بزرگاء صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کے حالات، واقعات، کرامات، فضائل، تعلیمات کا بیان ہے، کیا خوبصورت ہے اللہ والوں کی باتیں۔ اچھا، اسی طرح صحابہ کرام اور صحابیات کے بارے میں پرٹیکولرلی المدینۃ العلمیہ کی کتابیں ہیں، عشرہ مبشرہ کے بارے میں، پھر عشرہ مبشرہ کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں، پھر صحابیات کے بارے میں، پھر ازواج مطہرات کے بارے میں، وہ پڑھیں۔ خواتین کا ذوق جو ہے وہ ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھنے کا، صحابیات کے بارے میں پڑھنے کا، تو وہ ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں۔ تو یہ والی چیزیں ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے اوراد و وظائف میں جو شامل کرنا ہو تو آپ کچھ تسبیحات شامل کر لیں۔ میں 2 تسبیحات آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سب سے افضل کلمہ، سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کلمے کے فضائل کے برابر کوئی کلمہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ کلمہ پڑھیں آپ، اس کی تسبیح کر لیں، 1 2 3 4 جتنی تسبیحات پڑھ سکیں۔ اچھا، اسی طرح دوسری تسبیح عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ تسبیح ہے، فرمایا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن، فرمایا کہ یہ تسبیح، یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ زبان پر بڑی ہلکی ہے، یوں کر کے بندہ پڑھ لیتا ہے، لیکن میزان عمل میں بڑی بھاری ہے، اور رحمان کی بارگاہ میں بڑی پیاری ہے۔ میزان میں بھاری، خدا کو پیاری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ تسبیح جو ہے، یہ 1 تسبیح 2 تسبیح یہ دن میں پڑھ لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دلائل الخیرات شریف، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا مجموعہ، آپ درود پاک پڑھیں، اتنے پیارے درود ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی پیاری شانوں کا بیان ہے، آپ وہ پڑھیں۔ تو یہ اوراد و وظائف جو ہے یہ آپ اپنے معمولات میں شامل کر سکتے ہیں۔